में वर्ल्ड लीडर्स, ये तो कहीं भी नहीं हुआ है, इसकी कोई मिसाल ही नहीं है। तो वो प्रिंसिपल्स के ऊपर ये हुआ था, और वो प्रिंसिपल नंबर 1 था अदल और इंसाफ। सबसे पहले उन्होंने रूल ऑफ लॉ कायम किया था। उसके बाद आई थी वेलफेयर स्टेट, यानी हर इंसानों का स्टेक था एक सिस्टम के अंदर। और जो कि आज मतलब स्कैंडिनेविया में मैं समझता हूँ बेस्ट दुनिया की वेलफेयर स्टेट है। अगर वहाँ इंसानियत का आप निज़ाम रखें तो बेस्ट है। तो वो उन प्रिंसिपल्स पे थी जो मदीना में सेटअप किया कि स्टेट ने ज़िम्मेदारी ली सारे कमज़ोर तबके की। और फिर रूल ऑफ लॉ का जो सेकंड ये मेरिटोक्रेसी आ गई। खून की वजह से कोई ऊपर नहीं आता था। इतने थोड़े टाइम में इतने ग्रेट इंडिविजुअल्स कभी भी दुनिया की तारीख पे नहीं आए जो कि उस फेज़ में आए थे। तो वो लोगों का पोटेंशियल रिलीज़ हो गया, मेरिटोक्रेसी आ गई। और फिर एजुकेशन के ऊपर एम्फेसिस उन्होंने दी प्रॉफिट ने कि चाइना भी जाना पड़े तो आपको तालीम हासिल करनी है, सो क्वेस्ट ऑफ नॉलेज। सो वो बेसिक प्रिंसिपल सेट किए थे। तो हमारा मसला क्या पाकिस्तान में है, टैलेंटेड कौम है। मैं आपको स्पोर्ट्स में बताता हूँ कि जितना टैलेंट पाकिस्तान में है, मैंने सारी दुनिया में क्रिकेट खेली है, इतना टैलेंट मैंने नहीं देखा। टैलेंट भी है, पाकिस्तानी बाहर जाते हैं, एक्सेल करते हैं, जब लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है ऊपर जाते हैं। जनरस लोग हैं, शायद ही कोई इतनी खैरात देता हो जो पाकिस्तान है। और मैं सबसे बड़ा बेनिफिशरी हूँ कि एक कैंसर हॉस्पिटल, फिर दूसरा कैंसर हॉस्पिटल, तीसरा बन रहा है, और फिर 75 फ्री ट्रीटमेंट, उसको भी वो फंड करते हैं। एक यूनिवर्सिटी बनाई है, नमल यूनिवर्सिटी, वो 90% स्कॉलरशिप पे है, उसको भी फंड करते हैं। तो ये बड़ी एक यूनिक कौम है हमारी। लेकिन हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम आके फंस जाता है रूल ऑफ लॉ पे। हमारे पास एक अनफॉर्चुनेटली एक करप्ट, एक डेकेडेंट एलीट ऊपर बैठी हुई है जो कि मुल्क की रिसोर्सेज को कंट्रोल करके बैठी हुई है। चेंज सिस्टम वो होने नहीं देती क्योंकि वो बेनिफिशरीज हैं इस करप्ट सिस्टम के। उन्होंने कभी एजुकेशन सिस्टम चेंज नहीं होने दिया, जिधर एक छोटे से तबके के लिए इंग्लिश मीडियम, बाकी लोग उर्दू मीडियम में। कहीं दुनिया में इस तरह की एक एजुकेशन अपार्टहाइड नहीं होती क्योंकि वो एलीट के लिए वो सूटेबल है करप्ट सिस्टम, वो चेंज नहीं करते। तो हॉस्पिटल्स का आप देख लें, हमारे होते हुए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अच्छे थे। मैं पैदा हुआ था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, देखते देखते सारे अमीरों के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल, गरीबों के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो डिटीरिएट हो गया बिल्कुल। और जस्टिस सिस्टम, आप गरीब हैं, आपको इंसाफ ही नहीं मिल सकता पाकिस्तान में। आपका अमीर और गरीब का मुकाबला होता है, गरीब कभी भी नहीं जीतता, हमेशा अमीर जीत जाता है अदालतों में। ताकतवर हमेशा इस अदालतों में बच जाता है। हमारे आज तक ताकतवर का एहतसाब ही नहीं हो सका। 3.5 साल मैं कोशिश करता रहा, जो पुराने केसेस बने हुए थे, 10 साल पुराने केसेस जो इन दोनों करप्ट माफियाज़ के, कुछ नहीं कर सके हम। वो अदालतों में स्टे ऑर्डर ले लेते थे, कभी वो बेंच टूट जाता था। तो सारा सिस्टम स्क्यूड है कि ताकतवर का इज़ अबव लॉ। और जो फाइनली चीज़ है कि जो पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है, जो वो हमारा जो इनॉर्मस पोटेंशियल है, हमारे तकरीबन 1 करोड़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, अगर इनको हम ड्रॉ इन कर लें, स्वाय अभी तो रेमिटेंसेस आती है ना। हमारे दौर में तो सिर्फ पाकिस्तानियों की रेमिटेंसेस ही आई हैं जो 31 अरब, जो इतना फिनोमिनल इंक्रीज, जिसकी वजह से हम मुल्क को बैंकरप्सी से बचा सकें। सोचें कि अगर ये पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो जाए, जो अनफॉर्चुनेटली एक करप्ट सिस्टम अलाउ नहीं करता। हमारा जो करप्ट सिस्टम है वो डरते हैं लोग इन्वेस्ट करते हुए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट नहीं है, लोगों को जुडिशल सिस्टम पे एतमाद नहीं है, लोग ट्रस्ट नहीं करते कि हमारी अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स कर सकेंगे या नहीं। सो देयरफॉर जो रुकावट बनी हुई है हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट की भी और प्रॉस्पेरिटी की भी, वो सबसे बड़ी रुकावट है रूल ऑफ लॉ। तो देयरफॉर ये जो आज स्ट्रगल चल रही है, जो मैं कह रहा हूँ कि एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है कि सारा मुल्क इस वक्त, मैंने कभी पाकिस्तान को ऐसे यूनाइट नहीं होते देखा। मैंने कभी पाकिस्तानियों को इस तरह निकलते नहीं देखा जो मैंने ये सिंस हमारी जो गवर्नमेंट निकाली गई है, जिस तरह पाकिस्तानी निकले। मैंने कभी जलसों में ऐसे पाकिस्तानियों को इस तादाद में आते नहीं देखा। गर्मी की इंतहा है उसके बावजूद। और मैंने कभी पाकिस्तानियों के अंदर एक यूनिटी
اور ایک غصہ نہیں دیکھا جو کہ انہوں نے جس طرح ایک انٹریگ کر کے ایک رجیم چینج کی اور پھر سارے ملک کے 30 سال سے جو چوری کر رہے تھے پیسہ ان کرمنلز کو ملک کے اوپر امپوز کر دیا صرف اس لیے کہ یہ پلائبل ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو کرمنلز ہیں وہ کبھی سٹینڈ نہیں لے سکتے. آپ کو پتہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی تاریخ ہے کہ وہ ہمیشہ یا ڈکٹیٹرز کو پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کو ایزیلی مینیپولیٹ کر سکتے ہیں, ان کے پاس پبلک سپورٹ نہیں ہوتی, اور یا پھر وہ اس طرح کے کرپٹ لوگوں کو اوپر لے کے آتے ہیں کیونکہ یہ کبھی بھی یہ سٹینڈ نہیں لے سکتے, اسپیشلی جن لوگوں کے بلینز آف ڈالرز پڑے ہوئے ہیں ویسٹرن بینکس میں, آف شور اکاؤنٹس میں, یہ کبھی ان کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے. اور انہوں نے 10 سال, یہ آپ کے سامنے ہے کہ 10 سال ہر قسم کی پاکستانی شہریوں کی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی. یہ جو ڈرون اٹیکس کیے گئے پاکستان میں 10 سال 400 ڈرون اٹیکس کیے گئے ان دونوں کے دور میں, شریف اور زرداری کے, اگینسٹ آل ہیومینیٹیرین لاز, اگینسٹ آل انٹرنیشنل لاز. کوئی لا اجازت نہیں دیتا فار سم ون ٹو بی جج, جوری اینڈ ایکسیکیوشنر. 7000 میل دور بیٹھ کے کمپیوٹر گیمز کھیل کے بٹن دبا کے لوگوں کو یہ ایلیمنیٹ کر رہے تھے. اور ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے تھے 2 ملک کے سربراہ جن میں کبھی ایک اتنی جرت نہیں ہوئی کہ ایک دفعہ کہیں کہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. کم از کم یہی کہہ دیتے کہ اس سے اگر ڈرون اٹیک سے جنگ جیتنی ہوتی تو وہ جیت جاتے جنگ. تو وہ جیتی نہیں بلکہ نفرت بڑھی. اور سب سے زیادہ ظلم یہ ہوا کہ جو ان کا غصہ تھا, جو ریونج اٹیکس تھے وہ پاکستان کے خلاف تھے, ہماری سیکیورٹی فورسز ہمارے لوگوں کے اوپر. اور کبھی ان کی جرت نہیں پڑی ان کو یہی کہنے کے لیے کہ یہ آپ کو فائدہ نہیں دے رہے. اور اسی لیے ان لوگوں کو ہمارے اوپر بٹھایا گیا ہے. اور اس کے اوپر پہلی دفعہ میں نے پاکستانی قوم کے اندر ایک غصہ دیکھا ہے, ایک یونٹی دیکھی ہے. پاکستانی قوم یونائٹڈ ہے آج, اور میرا یہ ایمان ہے کہ یہ پوری کوشش کر رہے ہیں. آج جو کل رات سے جو فیشسٹ ٹیکٹکس استعمال کیے ہیں انہوں نے, ہماری انہوں نے بار بار یہ لانگ مارچز کی. کوئی فضل الرحمان نکلاتا تھا کبھی, یہ کبھی وہ بلاول کی لانگ مارچ, وہ اس کو مارچ تو کہنا نہیں چاہیے, وہ جو کام پہ ٹانگنے والی مارچ تھی وہ تو, لیکن یہ سارے ہم نے تو کبھی کسی کو نہیں روکا. سارے مل کے ہمیں گرانے کی انہوں نے 3.5 سال کوشش, ہم نے تو نہیں روکا. تو آج پہلی ہماری پروٹیسٹ کے اوپر انہوں نے کریک ڈاؤن کیا, ساری سڑکیں بند کر دیں, اسلام آباد کو سیج پورا بند کر دیا ہے, موٹر ویز بند کر دیے ہیں, 170 لوگوں کو اٹھا لیا ہمارے انڈر واٹ لا ابھی تک یہ بھی نہیں پتا. پولیس کے وہ آفیسرز کو لے کے آئے ہیں, ایک کے اوپر کرمنل کیسز ہیں, اس کو انہوں نے آئی جی اسلام آباد کا بنایا اس لیے کیونکہ وہ ان کے ہر غلط کام کرے گا. کل بڑا ڈیسائسو دن ہے پاکستان میں. میرے خیال میں کہ پبلک ڈسپائٹ یہ جو خوف پھیلا رہے ہیں اس کے باوجود نکلے گی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی کوشش کریں گے پبلک کو روکنے کی اتنا زیادہ پبلک کا ری ایکشن آئے گا. کویسچنز؟ السلام علیکم خان صاحب. سب سے پہلے تو خان صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اوورسیز اسٹوڈنٹس کے لیے. خان صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ابھی جیسے آپ کے 25 ارکان پارلیمنٹ جو ٹوٹا ہوئے ہیں, مطلب انشاءاللہ آپ کل کامیاب ہوتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کی 2 تہائی اکثریت سے حکومت آتی ہے, تو ہاؤ ول یو پریونٹ دس فرام ہیپننگ نیکسٹ ٹائم؟ کوئی اس کی حکمت عملی آپ نے بنائی ہے؟ پریونٹ واٹ مطلب؟ پریونٹ جو پارٹی کے ٹکٹ لے کے الیکٹ ہوتے ہیں اور پھر ضمیر بھیج دیتے ہیں آپ نے. اچھا دیکھیں, اس کے لیے تو ایک بڑی لینڈ مارک ڈیسیجن ہو گئی ہے سپریم کورٹ میں. انہوں نے کہا کہ ان کی ووٹ ہی نہیں اب کاؤنٹ ہوگی. جو پارٹی چینج کر کے اگر کوشش کرے گا ووٹ ڈالنے کی تو سپریم کورٹ نے کہا ان کی ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگی. تو سب سے پہلے تو یہ ہوگا. سیکنڈلی ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں, یہ نہیں پتہ کہ کتنی دیر کے لیے. لیکن میرے خیال میں یہ اب ہمارا ایشو نہیں رہے گا پاکستان میں, کیونکہ جو میں نے پبلک کی موڈ دیکھی ہے, میں آپ کو رائٹنگ میں دے رہا ہوں کہ ان میں سے ایک بھی لوٹا پاکستان میں کبھی الیکشن نہیں جیتے گا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تو آپ نے ابھی بھی اس اسپیچ میں بھی اور جنرلی بھی آپ کے پبلک ایڈریسز میں بہت آفن ہوتا ہے
کہ آپ rule of law کی بات کرتے ہیں, it's of paramount importance. The issue of enforced disappearances, illegal detentions, and abductions of activists and their family members is an issue that affects Pakistan and its international reputation. So my question is, if re-elected, will you be prioritizing this issue? And if so, what practical steps is your government planning on taking to tackle this issue? دیکھیں, سب سے پہلے انفورس ڈسپیئرنس کے اگینسٹ 2003 میں نے ایک پروٹیسٹ کیا تھا پارلیمنٹ کے باہر, اور یہ جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جب اٹھا کے لے کے گئے تھے تو آپ کو پتہ کہ میں نے اس کا بڑی پوری کیمپین کی تھی اس کی, بلکہ ایک برٹش جرنلسٹ تھی وان ریڈلی, اس نے میرے ساتھ پریس کانفرنس بھی کی تھی 2007 میں. یہ سب سے بڑی وائلیشن ہے ایک انسان کے اس کے رائٹس کے خلاف ہی صرف نہیں, جو فیملی کے اوپر گزرتی ہے. ہم نے اس کے اوپر پورا قانون بنایا ہوا ہے, شیرین مزاری نے پوری اس کے اوپر ایک لیجسلیشن فریم کی ہوئی ہے انفورس ڈسپیئرنس پہ. اس کے اوپر ہمیں ایک پرابلم آ رہا تھا, کیونکہ جو ہماری سیکیورٹی فورسز تھیں ان کی طرف سے ایک یہ چیز آ رہی تھی کہ دیکھیں, ایک ہمارے پاس ایک قانون نہیں ہے کہ ہم کسی کو ہولڈ کر سکیں بائی لا, اور ٹیررزم جو پاکستان میں تھی, جو جب سے ہم نے امریکہ کی جنگ جوائن کی تھی, اس میں ایسے انہوں نے کہا کہ انسٹنسز آئے ہیں کہ وہ جو ہماری عدالتیں ہیں وہ کنوکٹ نہیں کر سکتی. جو ٹیررسٹ ہیں ان کے خلاف کوئی وٹنس نہیں آتا تھا, ان کی کنوکشن نہیں ہوتی تھی, تو اس لیے وہ کہتے ہیں ہم فورس تھے کہ کئی دفعہ ہمیں ان کو اٹھانا پڑتا تھا اور غائب کرنا پڑتا تھا. اس کے اوپر ہم نے بڑی دیر ڈائلاگ بھی چلا. ہم نے ایک نیا قانون لے کے آئے کہ وہ آپ ان کو قانون کے تحت ایک ٹائم تک رکھیں, لیکن سب کو پتہ ہو فیملی کو کہ آپ نے کسی کو پکڑا ہوا ہے. تو وہ قانون انفارچونیٹلی ہمارا پائپ لائن میں تھا, اور انفارچونیٹلی ابھی تک وہ ہم پاس نہیں کر سکے. Thank you, Khan Saab. The next question I would like to ask is regarding the rights of overseas Pakistanis to vote, because that's currently being threatened by the government in Pakistan. How will you be able to enshrine this to make sure no future government can remove this right of ours? دیکھیں, یہ ابھی تو وہ ہم نے تو لا پاس کر دی ہے, لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے. ان کی کوشش 3-4 ہیں. یہ گورنمنٹ یہ چاہتی ہیں کہ جب تک یہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں سب سے پہلے نیب کو ختم کیا جائے, یہ ان کی نمبر 1 پرائیورٹی ہے. شہباز شریف FIA کو ختم کر رہا ہے, جو اس کے اوپر کیسز بنائے ہوئے ہیں, اور وہ فارچونیٹلی سپریم کورٹ نے اس وقت کیس اٹھایا ہوا ہے, لیکن اٹس انہرڈ آف کہ اس کے اوپر 24 ارب کے کیسز بنائے ہوئے ہیں FIA نے, اور وہی FIA کے اوپر بیٹھ کے سارا نیچے سے آفیسز چینج کر کے ایک انویسٹیگیٹنگ آفیسر مر گیا ہے ہارٹ اٹیک سے, دوسرے کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور وہ بیچارہ ہاسپٹل میں ہے, اور انہوں نے اپنے لوگ لگا کے تو یہ سارے اسکواش کرے گئے کیسز. سو دیرفور جو ہم چاہتے ہیں وہ یہ کہ نہ یہ نیب کو ختم کر سکیں کیونکہ یہ سب بچ جائیں گے, نہ یہ FIA کو چینج کر سکے جو عدالت پہ کیس ہیں, نہ یہ جو الیکشن لاز 2 چیزوں کے اوپر نظر آئیں. ایک یہ EVM ختم کرنا چاہتے ہیں, بیکاز EVM سے جو ساری انہوں نے جعلی ووٹس بنائی ہوئی ہیں ہر حلقے کے اندر وہ سب غائب ہو جاتی ہیں. جو 2015 کے اندر جوڈیشل کمیشن بنی تھی آن ریگنگ سپریم کورٹ میں, اکارڈنگ ٹو دیٹ ساری ریگنگ ہوتی ہے فرام دا ٹائم جو پولنگ ختم ہوتی ہے ٹل دا ٹائم دا ریزلٹس آر اناؤنسڈ. وہ ساری جو ریگنگ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے EVM مشین سے, کیونکہ جیسی پولنگ ختم ہوتی ہے بٹن دباؤ رزلٹ آ جاتا ہے. یہ سارے اپوز کر رہے ہیں اس کو کیونکہ انہوں نے جعلی ووٹ بنائی ہوئی ہیں حلقوں کے اندر. اور پھر اوورسیز پاکستانیز, یہ کوئی بھی ان پارٹیز میں نہیں چاہتا کہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ ملے, اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز میں زیادہ اویئرنیس ہے, اور وہ ان کو جانتے ہیں ان سب لوگوں کو, اور ان کو ڈر یہ ہے کہ کیونکہ یہ ان کو ووٹ نہیں ڈالیں گے, لہٰذا کوشش ان کی یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کی ووٹ ختم کی جائے. تو ہم یہ سارا فائٹ کر رہے ہیں. آخری سوال. Okay, Last inshallah, question. we'd like to end the meeting at this point because the time is running out. We thank Imran Khan Saab for giving us his time and attending this to address the UK students. Thank you very much. And we unsafe and shows us a brighter future, inshallah. Thank you everyone for attending. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.